نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا فكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موسم آخر بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. تمام طریق کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تن تنہا عبادت کا مستحق ہے اس کا حقدار ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام کی
دانیہ نشاؤ اور تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اپنی توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، شرک سے دور رہنے کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، اور ہر قوم کا اپنے نبی کے تئیں جو رویہ رہا ہے وہ اچھا نہیں تھا۔ قرآن مجید آپ اٹھائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جس قوم کی طرف بھی رسولوں کو بھیجا تو ان قوم والوں نے ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اوپر سے یہ الزام لگایا کہ تم نے یہ باتیں اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کی ہیں، تمہیں اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی جب وہ دعوت کا کام کر رہے تھے، جتنے بھی رسول آئے تو ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا گیا، ان کو برا بھلا کہا گیا، انہیں جھوٹا کہا گیا، انہیں پاگل دیوانہ کہا گیا۔ یہ اکثر انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوم والوں نے سلوک کیا ہے۔ اور آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، جتنے نبیوں کا ذکر آپ دیکھیں گے تو اس نبی نے اپنی قوم والوں کو سب سے پہلے کون سی دعوت دی تھی؟ وہ دعوت آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو سب سے پہلے دعوت یہ تھی کہ اے لوگوں، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو تم نہ پکارو۔ الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ انداز میں ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی تھی، لیکن دعوت یہی تھی۔ اور ہر نبی کے یہاں کلمے کے جو دو بات ہوا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ بدلتا رہا۔ کبھی اگر ابراہیم نبی ہیں تو ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اگر اس کے بعد حضرت موسیٰ نبی ہیں تو موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اس کے بعد اگر حضرت عیسیٰ نبی ہیں تو عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اگر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو محمد رسول اللہ۔ یعنی کہ کلمے کے دو پارٹ ہوا کرتے تھے، ایک حصہ اس بات کو بتاتا تھا کہ صرف اور صرف عبادت کا مستحق، صرف اور صرف اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ حصہ کسی نبی کے کلمے میں نہیں بدلا۔ دوسرا حصہ بدلتا رہا کہ جو نبی تھا وہ رسول اللہ اس کے، لیکن پہلا حصہ نبی کی دعوت کا صرف تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت کی ابتدا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غار حرا کے اندر قرآن مجید کی بنیادی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ہر کسی آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ نبوت کا مل جانا، نبوت پر نازل ہو رہی کہ اللہ کے رسول کی حالت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ گھبرائے ہوئے اپنے گھر پہ آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مجھے اپنی جان کا ہی اندیشہ ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دیا تھا اور کہا کلا ابشر، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ برباد ہو جائیں، آپ کے لیے خوشخبری ہو، بلکہ معاملہ یہ کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ واللہ انک لتصل الرحم، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ برباد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گنوائے اس موقع پہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے۔ آپ سمجھے کہ دعوت کا کام کتنا مشکل کام تھا، آپ کو دعوت کے لیے چنا گیا، اللہ کے رسول پریشان تھے کہ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ میری جان نہ چلی جائے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو بھی نصیحت دیتی ہے کہ یہ دعوت کا جو کام ہے نا، آپ کو گالیاں بھی ملے گی، آپ کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انک لا تصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، آپ تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی خوبی ہے، آپ پر بات کیسے ہو سکتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ سچی باتیں کیا کرتے ہیں، رسول کی کچھ چیزیں ہم سنیں اور وہ چیزیں ذرا اپنے اندر جھاڑنے کی کوشش کریں، کیا ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، کیا ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے سارے رشتے داروں کی بات آپ چھوڑ دیں، خود ہمارے والدین ہم سے خوش نظر نہیں آتے۔ آج ایک اولاد ایسی ہو چکی ہے، جبکہ اس اولاد کو معلوم ہے کہ والدین اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شادی ہو جانے کے بعد اپنی وائف کو لے کر کے بالکل الگ رہ کر کے اور کبھی والدین کی خبرگیری نہ کرنا، یہ آج اکثر نوجوانوں کا فیشن بن چکا ہے۔ اور بتا چکے نا کہ جتنے نوجوان ایسا کام کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بیٹا اپنی والدہ سے اپنے والد سے مہینے مہینے تک بات نہیں کرتے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے، دن میں کم سے کم 4 سے 5 بار اپنے والدین کی خبرگیری کرتی ہے، فون آتا ہے فون جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو نوجوانوں کو کیا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہمارے والدین ہیں، ہم مہینے مہینے تک فون نہیں کرتے، کبھی فون آ جائے تو بیوی نکل جاتے ہیں، بڑے ماننے والے ہو گئے، صرف دکھاوا ہے، تم فون کیے جا رہے ہو، لیکن تمہاری بیوی 10 بار روزانہ گھر میں فون کرے حال خیریت اپنے والدین کے لیے، یہ تو اچھا ہے۔ آپ کی بیوی کی والدین ہیں اور آپ کے والدین کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرائے دھن تھے، اور آپ کی شادی کے بعد پورا اختیار آپ کی بیوی کا ہو چکا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم صلہ نہیں تو چھوڑو، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ وتصدق الحدیث، سچی باتیں اللہ کے رسول بولا کرتے تھے۔ سچی بات ہم کتنا بولتے ہیں ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، ہمارا کون سا دن گزر جائے کہ جس میں ہم نے جھوٹ کا استعمال نہ کیا ہو، جھوٹی بات کا سہارا نہ لیا ہو، شاید کوئی دن کوئی ہفتہ ہمارا ایسا گزرتا ہو۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اے اللہ کے رسول آپ تو بوجھ برداشت کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، دوسروں کا، سارے غریبوں کا، سارے بے کسوں کا ہم سہارا بنتے ہیں، اور یہاں ہم مسلمان اپنے والدین کا سہارا نہیں بن پا رہے ہیں، ہم دوسروں کا سہارا کیا بنیں گے۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، اے اللہ کے رسول آپ تو جو بے کس بے سہارا کمزور لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کما کر کے کھلایا کرتے ہیں، آپ کو اللہ برباد کیسے کرے گا۔ یہ ساری کوالٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اسی بیس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دے رہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی کوالٹی آپ کے اندر ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ برباد کیسے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے واقعات میں، حق کے معاملات میں آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، آپ حق باتیں کیا کرتے ہیں، حق کا سپورٹ کیا کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ یہ کچھ وجہ بتائیں کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کچھ خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم مسلمان اپنے رسول کی یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں۔ تو دعوت کا یہ کام اتنا مشکل تھا، یہی اللہ کے رسول ہے، نبی بننے سے پہلے پورے عرب کے اندر، پورے مکہ کے اندر جو ان کو جانتا تھا سب کہا کرتے تھے کہ بڑے سچے ہیں، بڑے امانتدار ہیں، امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ امین کا مطلب امانتدار، کوئی کتنی بھی امانت رکھ دے وہ امانت صندوق کو ایسے واپس کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی امانت رکھی جاتی ہے، امین آپ اس وقت کہلائیں گے جب آپ کے پاس کسی آدمی نے جو چیز جیسے رکھی تھی آپ کو اسے واپس کر دیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے آپ کے پاس کسی آدمی نے 20,000 روپیہ لا کر کے رکھ دیا، تو آپ کو جب ضرورت ہوئی کبھی ادھر ادھر اس نوٹ کو آپ نے کر دیا، پھر جب وہ آدمی لینے آتا ہے تو آپ اس کو کوئی دوسری چیز اٹھا کر کے دوسرے پیسے آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ دے تو رہے ہیں آپ اس کو اتنا ہی پیسے، لیکن آپ نے اس نوٹ کے اندر بھی، اس چیز کے اندر بھی ہیل پھیل اگر کر دیا تو آپ امین کہلانے کے حقدار نہیں۔ یہ اصل امین ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جو چیز جیسی آتی جب واپس لینے آتا ویسے وہ بہو اس کو مل جاتا تھا۔ اس بنا پہ اللہ کے رسول امین کہلایا کرتے تھے۔ لیکن جب نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے۔ آپ غور کرو
جب دعوت کا کام شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھرانے سے شروع کی جائے. اور ہمارا یہ حال ہے, ہمارے گھر میں کتنے لوگ بھی نمازی ہیں, ہمارے گھر میں کتنے لوگ توحید سے دور ہیں, شرک کے کام میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے گھر اور خاندان کی خبر نہیں اور دور دور تک دعوت کرنے نکل جاتے ہیں. یہ دعوت کا اصول ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دعوت کا اصول بتا رہا ہے, اے میرے رسول تمہیں پوری دنیا میں دعوت کا کام کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے داروں کو بلائیں, ان کو سمجھا دیں. آپ کو ایک سفر میں کھڑے ہوتے ہیں, پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, آواز لگاتے ہیں اے قریش کے خاندان والوں, سارے لوگ آپ کے پاس آپ کی آواز سن کر کے اکٹھا ہو گئے. غور کریں, ابھی سبھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اپنی نبوت کا اظہار کرنے آئے ہیں. سارے لوگ اکٹھا ہیں, سبھی لوگوں کے نزدیک اللہ کے رسول بڑے امین بڑے ساتھی کہلایا کرتے تھے. ہر آدمی آپ کو سچا کہا کرتا تھا, اور یہ بات ایسے نہیں تھی بلکہ نبی کی 40 سال کی زندگی کو انہوں نے مکہ کے اندر دیکھا تک کہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملا تھا. 40 سال کی مدت کوئی کم مدت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے ان سے ایک سوال کر لیا, ان کا ذہن آپ نے سمجھنا چاہا کہ یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں تمہارا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں تمہیں اس وقت یہ خبر دے دوں اس پہاڑ کے نیچے گھڑ سواروں کی جماعت ہے جو تمہارے اوپر بہت جلدی حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے یا انکار کر دو گے؟ تمہارا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے لوگوں نے, جتنے بھی کافر مشرکین وہاں پہ موجود تھے, سارے لوگ ایک زبان میں آواز دیتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا. اے میرے محمد, اے ہمارے خاندان کے انسان, ہم نے آج تک پوری زندگی میں تجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں. تو جب بھی بولا کرتا ہے تو صرف اور صرف سچی باتیں اپنی زبان سے نکالا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ان کا ذہن سمجھ لیا. آپ سمجھے اب دعوت دینے کا بہترین موقع ہے, یعنی پتہ یہ چلا ہمیں کسی کو دعوت دینا ہے تو سب سے پہلے اس کے مزاج کو سمجھ لیں. ایسے نہیں پہنچ جائیں اور جلدی سے سنو تم اللہ کی عبادت کرو, ایسا ایسا نہیں ہو, یہ دعوت کا طریقہ نہیں. آپ پہلے ماحول بنائیں, پہلے آپ ماحول کو سمجھ لیں, مزاج کو سمجھ لیں, تھوڑی سی حالات کو آپ سمجھ لیں, اس کے بعد دعوت کا کام شروع کریں. بعض لوگ آپ دیکھیں پہنچ جاتے ہیں, سیدھا پستول رکھ کے سر کے اوپر کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. دیکھا نہیں آپ لوگوں نے کتنے ایسے ویڈیوز؟ یہ دعوت کا کام نہیں, یہ صرف اسلام سے دور کرنے والے لوگ ہیں, یہ دعوت کا کام کبھی نہیں کر سکتے. جب اللہ کے رسول نے سنا کہ یہ سبھی لوگ مجھے سچا مانتے ہیں, سب کی زبان پہ ایک لفظ میں نکل گیا کہ آپ تو سچے ہیں, آپ تو ہمیشہ سچی باتیں بولا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو پھر ایک پیغام میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو, تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو سبھی لوگوں کو چھوڑ دو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. ابھی کچھ منٹ پہلے, کچھ سیکنڈ پہلے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ آپ سب سے بڑے سچے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ نے دعوت توحید ان کے سامنے پیش کیا, ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی, فوراً ان کا مزاج بدل گیا. وہیں پہ ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا تبا لک یا محمد, اے محمد تو برباد ہو جا, الہذا جمعتنا, کیا اسی کام کے لیے تو نے ہم یہاں پہ جمع کیا تھا؟ یہی سب باتیں بکواس کرنے کے لیے تو نے ہم کو یہاں پہ بلایا ہوا تھا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالی دیا. اب اللہ کے رسول اللہ کی نظر میں کیا مقام رکھتے تھے آپ دیکھیں. اس نے گالی دی, اللہ کے رسول نے صبر کر لیا, آپ نے ایک لفظ اس کو نہیں کہا. یہ نبی کا اخلاق تھا, یہ دعوت کا طریقہ تھا, لیکن اللہ کو اس کی بات پسند نہیں. اللہ رب العالمین نے اس مردود کے بارے میں ایک سورت نازل کی, سورہ لہب جس کو ہم جانتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو, تو غارت ہو جائے, تو برباد ہو جائے. ہمارے نبی کو گالی دینے والا تو برباد ہو جائے. اور قیامت کی صبح تک ہر مسلمان اس مردود پر لعنت کرتا رہتا ہے جب وہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے.
معلوم ہوا کہ رسول کو لوگوں نے گالی دی، رسول نے اس کا جواب کبھی نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہمارے رسول کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے۔ یاد رکھیں، رسول کی شان میں گستاخی یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ وہ تو وحی کے نازل ہونے کا ٹائم تھا، ہمیں اور آپ کو معلوم چل گیا، لیکن کیا معلوم کہ آج کل ہمارے بہت سے ایسے بھائی جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، الگ الگ انداز میں، کبھی صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے، کبھی آپ کی سنت کے اوپر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دے کر کے بے حرمتی تو ہو رہی ہے۔ کیا معلوم اللہ رب العالمین کو یہ ادا ناپسند آ رہی ہو۔ ابھی تو قرآن نازل ہونے والا نہیں ہے، ابھی جبرائیل آ کر بتانے والے تو نہیں کہ یہ بات رب کو پسند نہیں آئی، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس چیز کی سزا اسے ضرور دے گا۔ تو یہ دعوت کا کام اتنا مشکل کام ہے کہ ہم رسول کو اس کے بارے میں تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جب ان کی دعوت شروع ہوئی موسیٰ کے پاس جا کر کے جب وہ، اور یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، آپ سورہ اعراف اٹھائیں قرآن مجید میں، اور ایک تفسیر کے ساتھ جب آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس کس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے رسول کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، تھوڑا اشارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نجومی نے، ایک کسی بڑے ماہر نے، جادوگر نے بتا دیا تھا فرعون کو کہ تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، وہ تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ یہ سننے کے بعد فرعون پورے شہر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک بچے کو قتل کروا رہا تھا۔ جتنے نر بچے، جینٹس بچے، لیڈیز نہیں، بچی نہیں، بچی کے بارے میں نہیں کہا، صرف بچوں کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں اس نے کہا تھا، میل جو جنڈر ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تلاش کر کر کے اس کے سپاہی جا کر کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین کو اسی شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا۔ پیدائش ان کی ہوئی، ان کی والدہ تیری ہوئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ان کو معلوم تھا کہ فرعون اپنے سپاہیوں کو بھیجے گا، جس گھر میں بھی بچہ مل جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ ایک صندوق کے اندر تم، یہ سارے واقعات آپ کو قرآن کی روشنی میں مل جائیں گی تفسیر میں، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے نہر کے حوالے کر دو، سمندر کے حوالے کر دو، اور ان کی جو بہن تھی وہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلے گی، دیکھیں کہ صندوق کہاں جا کر کے رکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا نظام کتنا عجیب ہے۔ جس بچے کو مارنے کے لیے یہ پورے شہر کے لوگوں کو قتل کروا رہا تھا، اس بچے کی تربیت اللہ رب العالمین کیسے کرتا، اس کو بچاتا کیسے؟ سمندر سے بہتے بہتے وہ جو نہر کا راستہ جا رہا تھا، وہاں سے یہ صندوق جا کر کے فرعون کے محل کے پاس پہنچتا ہے۔ جب دیکھا گیا، نکالا گیا، تو معلوم ہے کہ اس میں ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اب فرعون کا ذہن یہاں پہ کام نہیں کرتا، ابھی وہ پورے شہر کے بچوں کو تلاش کر کے قتل کروا رہا تھا، وہاں پہ پہنچا اور وہ بے اولاد تھا، فرعون بے اولاد تھا۔ حیرت کی بات ہے نا، قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تم کو جلاتا کھلاتا ہوں، میں تمہیں اولادیں دیتا ہوں، میں تمہارا سب انتظار کرتا ہوں۔ لیکن معاملہ کیا تھا، خود کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی نے کہا دیکھو یہ ایک بچہ مل گیا ہے، ہم اس کو پال پوس کر کے بڑا کر لیتے ہیں،